ایک بڑھیا کا عجیب واقعہ۔ دولت عباسیہ کا وہ تاجدار مامون الرشید جس نے شن عدل کے انصاف اور حاتم کی سخاوت کو دنیا کے دل سے فراموش کر دیا تھا۔ سلطنت بغداد پر جلوہ افروز شہزادہ عباس مامون الرشید کا بڑا لڑکا تافلنمل کے قریب شکار میں مصروف تھا۔ غروب آفتاب کی شعائیں ابن دجلہ کے قدموں میں لوٹ رہی تھیں۔ تاران خوشلہان کنارن دریا پر مرثیہ پڑ رہے تھے۔ عباس انہی نغموں میں محو تھا۔ اتنے میں ایک حسین عورت پانی کا گھڑا بھر رہی تھی۔ عباس آگے بڑھا اور پوچھا، تو کون ہے؟ اس خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ کیا ایسے غیرآباد مقامات پر بھی حسن جنم لے سکتا ہے؟ شہزادے کے فکرے پر عورت کے چہرے پر بل آ گئے۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ اس نے سوال کو حقارت سے ٹھکرا دیا اور آگے بڑھ گئی۔ شہزادے کے سر پر باپ کی عظیم حکومت کا جن سوار تھا۔ اس نے حکم دیا، اس مغرور عورت کا حسب و نسب معلوم کرو اور میری طرف سے نکاح کا پیغام دے دو۔ نوکر چاکر عورت کے پیچھے روانہ ہوئے۔ شہزادہ شکار چھوڑ کر خیمے میں آ گیا۔ آدھی رات تک الجھن میں گرفتار رہا۔ کبھی خیمے سے باہر آتا، کبھی اندر جاتا۔ آخر خادم نے عرض کیا، عورت خاندان برامکہ کی لڑکی مغیرہ بنت ازدار ہے۔ 2 بچوں کی ماں اور حسین بن موسیٰ کی بیوہ ہے۔ نکاح کا پیغام اس کے لیے قیامت سے کم نہ تھا۔ وہ آپے سے باہر ہو گئی اور یہ الفاظ کہے، ہارون ہماری جانیں تباہ کر چکا، اب مامون ہماری عزت کے در پہ ہے۔ لیکن عباس یاد رکھے، اس کی شہزادگی کو اس جھونپڑی کی دہلیز پر مسل دوں گی۔ صبح ہوئی۔ مغیرہ نے نماز فجر ادا کی۔ چھوٹے بچے کو کلیجے سے لگا کر پیار کیا۔ اتنے میں شہزادے کا پیغام پہنچا، شہزادہ عباس کا غصہ تیری جان اور مال خاک میں ملا دے گا۔ یہ مکان ضبط کیا جاتا ہے، 2 گھنٹے کی مہلت ہے، خالی کر دے۔ مغیرہ دروازے پر آئی اور قاصد سے بولی، عباس بھول گیا جب میرے دادا جفر کا سر اس کے دادا ہارون کے سامنے رکھا گیا تھا، مگر برمکی بیبیاں مظالم عباسیہ کو صبر سے برداشت کرتی رہیں۔ یہ کہہ کر سفید چادر اوڑی اور دونوں بچوں کو ساتھ لے کر باہر نکل گئی۔ وقت گزرا۔ 2 صدی ہجری کا اختتام قریب آیا۔ مامون الرشید کا دربار گرم تھا۔ مامون کے پہلو میں عباس تخت نشین تھا۔ اتنے میں وہی مظلوم مغیرہ دربار میں حاضر ہوئی۔ اب بڑھاپے کے آثار نمایاں تھے۔ وہ بولی، ایک بیوہ کا مکان صرف اس لیے کہ وہ اپنی عصمت کی محافظ تھی، سلطنت عباسیہ کو مبارک ہو۔ لیکن مامون الرشید، ایک دن اس بادشاہ کو بھی منہ دکھانا ہے جس کی سلطنت فنانا ہوگی۔ ایک ظالم کی فریاد لائی ہوں، انصاف کر۔ سب درباری حیران رہ گئے۔ مامون نے پوچھا، اس ظالم کا نام بتا۔ عورت ہنسی اور بولی، شہزادہ عباس، جو تخت شاہی پر اب کے برابر بیٹھا ہے۔ مامون کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے حکم دیا، عباس کو عورت کے برابر کھڑا کرو، مدعی اور مدعا علیہ برابر رہیں۔ عباس خاموش رہا۔ مغیرہ دھڑلے سے بولتی رہی۔ اس کے چہرے سے شرافت جھلک رہی تھی۔ وہ بولی، عباس، صحیح ہے کہ تو سلطنت کا مالک ہے، لیکن اگر تو قریب آتا تو یہ ہاتھ تیری گردن خاک میں ملا دیتے۔ ہماری عصمت وہ دولت ہے جس پر ہم عباسی سلطنت قربان کر دیں گے۔ وزراء بولے، بی بی ادابن شاہی کے خلاف بات کر رہی ہے۔ مامون بولا، اسے مت روکو، یہ حق رکھتی ہے کہ جو چاہے کہے۔ یہ اس کی صداقت ہے جس نے زبان کو تیز کیا، اور عباس کی کمزوری ہے جس نے اسے گونگا بنا دیا۔ پھر مامون نے 5 تھیلیاں اشرفیوں کی اٹھائیں اور مغیرہ کے قدموں میں رکھ دیں۔ اس کا مکان واپس کیا اور قصن عباس میں ایک محل عطا فرمایا۔ ساتھ ہی درخواست کی کہ شہزادے کو معاف کر دے۔